أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حاضرین جمعہ و حاضرین عید اور اس عید الاضحیٰ کے موقع پر رب ذوالجلال کی اس عظیم احسان پر، رب ذوالجلال کے اس عظیم انعام پر کہ رب ذوالجلال نے ہمیں رشد و ہدایت سے نوازا، رب ذوالجلال نے ہمیں ان چنندہ لوگوں میں سے بنایا کہ جو رب ذوالجلال کی ذات کو جان سکیں اور رب ذوالجلال کی کبریائی کو بیان کر سکیں. یہ عیدین کے موقع پر جو رب ذوالجلال کے کبریائی ان الفاظ میں بیان کی جاتی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات کہنے کی اور اس کلمات پر اپنی زندگی کو لانے کی رب ذوالجلال نے جو توفیق ہم اسلام والوں کو دی ہے اور اسلام والوں کو بخشی ہے، اس کلمات کے اندر، اس کلمات کے معانی پر جو ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے، یہ رب ذوالجلال کی توفیق ہے. اور یہ کلمات یہ ہمیں اور آپ کو سکھلا رہے ہیں یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر، یہ عید الفطر کے موقع پر کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ اللہ کی کبریائی بیان کرو، کیونکہ ایک مسلم کی زندگی میں اور ایک مومن کی زندگی میں اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہونی چاہیے اور اللہ کی کبریائی سے بڑی کسی کی کبریائی نہیں ہونی چاہیے. آج عید الاضحیٰ کا موقع ہے، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی جانب سے، صحابہ کرام کی جانب سے اور تمام مسلمانوں کی جانب سے اس بات کی مبارکباد ہے کہ ہم اور آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسجدوں کے اندر، عیدگاہوں کے اندر آتے ہیں اور رب ذوالجلال کے شعائر کو ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے اپنے شعائر کو اور اپنے دین اسلام کو اپنی زندگی کے اندر لانے کے ہمیں توفیق عنایت عطا فرمائے. حاضرین، یہ تکبیرات ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. خواتین اسلام، گھروں کے اندر رہنے والی پردہ نشین خواتین اسلام، میری مائیں اور میری بہنیں اور میرے نوجوانوں، یہ کلمات ہمیں اور آپ کو کیا درس دیتے ہیں؟ یہ کلمات ہمیں اور آپ کو کیا سکھلانا چاہتے ہیں؟ یہ سال بھر میں 2 مرتبہ یہ کلمات کیوں مسجدوں کے اندر سے گونجتے ہیں؟ یہ کلمات کیوں نیک لوگوں کی زبانوں سے نکلتی ہیں؟ یہ کلمات کیوں نکلتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس حکم کو دینے کے پیچھے رب ذوالجلال کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی تجارتوں کو بڑھانا جانیے، آپ اپنی کھیتیوں کو بڑھانا جانیے، خواتین عورتیں اپنے گھر کے امور کو بڑھانا جانیں، اپنے گھر کے جو ہے معاملات کو بڑھانا جانیں. کس کو بڑھا جانیں؟ بچے اپنے اسکول، کالج اور اپنے محلے، اپنی دوستی، اپنی یاری، اپنی یارانہ، ان تمام چیز کو بڑھانا جانیں. اگر رب ذوالجلال کے لیے کسی چیز کی قربانی دینے کا وقت آئے، عید الاضحیٰ کا موقع ہمیں یہ بھی سکھلاتا ہے، اگر قربانی دینے کا وقت آئے، چننے کا وقت آئے، 2 چیزوں میں رب ذوالجلال کی پیروکاری میں، رب ذوالجلال کی اطاعت اور رب ذوالجلال کی اطاعت کے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کو چننے کا وقت آئے، مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور کرکٹ کا میدان جو ہے سجا ہوا ہے، وہاں جانے اور یہاں آنے میں چننے کی بات آ جائے، قرآن
قرآن اور قرآن کے مقابلے میں دنیا کی کوئی کتاب چننے کی بات آ جائے، اختیار کرنے کی بات آ جائے، انتخاب کرنے کی بات آ جائے، تو ایک مسلم بندہ اور ایک مومن بندہ کس کو چنے گا، کس کی قربانی دے گا؟ کیا ایک مسلم بندہ، ایک مومن بندہ مسجد کی قربانی دے کر اسٹیڈیم کی زینت بنے گا، کرکٹ کے میدان کی زینت بنے گا، یا قرآن کی قربانی دے کر دنیا کی دوسری کتابوں کی ورق گردانی کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ کلمات یہ سکھلا رہے ہیں ہمیں اور آپ کو، میری خواتین ہمیں اور آپ کو یہ چیز، یہ کلمات یہ سکھلا رہے ہیں کہ تم جب چنو گی تو قرآن چنو گی، تم جب چنو گے تم مسجد رب ذوالجلال کو چنو گے، تم جب چنو گے تو اسلامی احکامات کو چنو گے، چھوڑنے کی بات آئے گی تو دنیا کو چھوڑنا، پکڑنے کی بات آئے گی تو رب ذوالجلال کے شاعر کو پکڑنا، پکڑنے کی بات آئے گی تو رب ذوالجلال کی عظمت کو تھامے رہنا، پکڑنے کی بات آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھامنا، صحابہ کرام کی زندگی کو تھامنا، سمجھوتا نہیں کرنا، اسلام کے حکموں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا۔ یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہمیں اور آپ کو یہی درس دے رہا ہے۔ ہمارے پاس لاکھ مجبوریاں ہوں، ہمارے پاس لاکھ مسائل ہوں، ہمارے پاس لاکھ مشکلیں ہوں، لیکن یہ موقع آتا ہے ہم عید الاضحیٰ کی نماز نہیں چھوڑتے ہیں، مسجد کو چنتے ہیں۔ یہ موقع آتا ہے تو لاکھ ہمارے پاس تنگ دستی ہو، لاکھ ہمارے پاس جو ہے تنگ حالی ہو، لیکن رب ذوالجلال کے اس شعار میں جس طریقے سے ہم حصہ داری کرتے ہیں، جس طریقے سے حصہ داری لیتے ہیں، چاہے وہ 2000 کی حصہ داری کیوں نہ ہو، چاہے 6000 کی حصہ داری کیوں نہ ہو، بقرہ ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ یہاں نہیں دیکھتے جیسے ہم یہاں پر نہیں دیکھتے ہیں کہ 10,000 روپے ہمارا جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں جیسے ہم یہاں پر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے، 5 گھنٹے رب ذوالجلال کے حکم کے سائے میں رہنا پڑے گا، جہاں اس موقع پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرا وقت جا رہا ہے مسجد میں، میرا وقت جا رہا ہے عید الاضحیٰ میں، میرا وقت جا رہا ہے قربانی کرنے میں، جہاں اس موقع پر ہم یہ ساری چیزیں کو طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر وہیں پر ہمیں سارے سال کی زندگی میں بھی یہی حال ہمارا ہونا چاہیے اور یہی معاملہ رب ذوالجلال کے شاعر کے ساتھ ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کے فرامین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اذان ہو تو مسجد کو چننا، اذان ہو تو تجارتوں کو آباد مت کرنا، اذان ہو تو کھیتیوں کو بھرنے کے لیے مت چلے جانا، اذان ہو تو جرئی بیٹھانے کے لیے مت چلے جانا، اذان ہو تو مسجد جو ہے دکانوں کے دروازے مت کھولنا، اگر دکانوں کے دروازے کھولو گے تو تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے اربوں خربوں کی دولت تمہیں نظر آئے کہ میرا دروازہ کھولنے کی وجہ سے جو ہے اربوں خربوں کی دولت آ رہی ہے، لیکن جان جاؤ رب ذوالجلال کی مسجد کا دروازہ نہیں کھولو گے تو یہ اربوں خربوں روپے کی دولتیں بھی جو ہے یہ ناکارہ ہو جائیں گی، یہ برکتوں سے خالی ہو جائیں گی، آپ کی وہ دولتیں بھی اور آپ کی وہ زندگی بھی۔ تو لہذا ہمیں ہر چیز کو قربان کر کے جس طریقے سے ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا جانور قربان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اپنا وقت قربان کرتے ہیں، اپنا پیسہ قربان کرتے ہیں، اپنا جانور قربان کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں سال بھر یہ ایک دن یہ 2 گھنٹے کی عبادت یہ ہمیں درس دیتی ہے، یہ 2 گھنٹے کی عبادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی جو اس کے بعد گزرے گی وہ رب ذوالجلال کے لیے قربانی میں گزرے گی، رب ذوالجلال کو نہیں قربان کیا جائے گا، نعوذ باللہ، رب ذوالجلال کی عبادت کو قربان نہیں کیا جائے گا کرکٹ کے لیے، گیمز کے لیے اور دنیا کی فلموں کے لیے، نوٹنکیوں کے لیے، بے حیائی کے لیے۔ کس کو قربان کرنا ہے؟ قربان کرنا ہے دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ میں بتاتا چلوں ہم نے اور آپ نے کیا قربانی دی، ہم نے اور آپ نے کیا قربانی دی۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کتنے ارب پتی ہیں، آپ کتنے کروڑ پتی ہیں۔ میں بتاؤں مصعب ابن عمیر کا واقعہ، میں آپ کو بتاؤں مصعب ابن عمیر کا واقعہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ مصعب ابن عمیر یہ مکہ کے اندر سب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مکہ کے اندر، مدینے کے اندر، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا مدینے کے اندر کہ مکہ کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے سرداران تھے، لیکن جیسا لباس مصعب ابن عمیر پہنتے تھے ویسا لباس کسی کا نہیں ہوتا تھا۔ جس طریقے سے کھانا پینا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس طریقے سے کھانا پینا کسی اور کا نہیں تھا۔ جتنی خوبصورتی چہرے کی، جسم کی خوبصورتی جتنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی مکہ کے اندر، اتنی خوبصورتی رب ذوالجلال نے مکے کے اندر کسی کو نہیں عطا کی تھی۔ دنیا جہان کی دولتیں، دنیا جہان کی نعمتیں رب ذوالجلال نے مصعب ابن عمیر کو عطا کر دی تھی، لیکن جب اسلام آیا، جب نبی علیہ السلام اندھیرے کے اندر، ظلم و ستم کے درمیان
جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا پیدا ہونے کے بعد، اس ماحول میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے لوگوں میں سے ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے نبی علیہ السلام کے مکہ چھوڑنے کی، ہجرت کی بات آتی ہے مدینے کے جانب، تو یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے دنیا جہان کی دولتوں کو، دنیا جہان کی نعمتوں کو، بہترین لباس کو، اور دنیا جہان کی جو ہے کھیتیوں کو، جائیدادوں کو، بلڈنگوں کو، عمارتوں کو صرف نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے، صرف نبی علیہ السلام کی جو ہے پیروی کرنے کے لیے، صرف نبی علیہ السلام کے پیچھے جانے کے لیے کہ میں ان کا ساتھ پا جاؤں، میں ان کی صحبت پا جاؤں، نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کر چلے گئے، میں کیسے رہ سکتا ہوں یہاں پر اکیلے اور تنہا تنہا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنا چاہتے ہیں، ہمارا اور آپ کا ہماری اور آپ کی قربانی کیا ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ نکلنا چاہتے ہیں وہاں سے، ان کی والدہ نے، ان کی ماں نے ان کا کپڑا اتار دیا، ان کی ماں نے ان سے ساری چیزیں چھین لی، ان کی ماں نے ان کے اوپر صرف ایک کپڑا ان کو دیا کہ وہ اس کپڑے میں جا سکتے ہیں، باقی ان کے بدن کے اوپر جو کپڑا ہے اس کے علاوہ کوئی کپڑا میسر نہیں ہوگا۔ مکے کے اندر یہ ساری جائیدادیں میری ہیں، ماں نے کہا یہ ساری چیزیں میری ہیں، سارے ہتھ کنڈے اپنا لیے، ان کو اسلام سے روکنے کے لیے، ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت سے روکنے کے لیے۔ وہ بندہ تنہا مکہ چھوڑتا ہے، اپنا وطن چھوڑتا ہے، قربان کر دیتا ہے، کس کے لیے؟ رسول علیہ السلام، کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العزت کی جنت کے لیے، اللہ رب العزت کے فرامین کے لیے وہ اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، جو سہارا ہوتا ہے انسان کی زندگی گزارنے کا اس دنیا کے اندر، وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جو ہے خوشحالی اور ناز و نعم میں پلی بڑی زندگی کو قربان کر دیتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، مکہ کے اندر یارانہ کو چھوڑ دیتا ہے، مکہ کے اندر کی دوستیوں کو چھوڑ دیتا ہے، مکہ کے اندر جو تعلقات والے ہوتے ہیں ان سب کو قربان کر دیتا ہے یہ شخص، فقط کس کے لیے؟ صرف اللہ رب العزت کے لیے، صرف اللہ رب العزت کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے سب کو چھوٹ جاتا ہے، تنہا نکلتا ہے۔ مصعب بن عمیر مکہ کا سب سے بڑا آدمی، سب سے خوبصورت آدمی، پہنچتا ہے، جنگوں میں شریک ہوتے ہیں، جب انتقال کا وقت آتا ہے، احد کے اندر شہادت ہوتی ہے، غزوہ احد کے اندر شہادت ہوتی ہے، قتل کر دیا جاتا ہے انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، قتل کر دیا جاتا ہے۔ اتنے ناز و نعام میں پالا ہوا شخص بھی جب انتقال ہوتا ہے، جب شہید کیے جاتے ہیں تو اتنا لباس نہیں ہوتا ہے، اتنا کفن میسر نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے پورا بدن ان کا ڈھانپا جا سکے، ان کا پورا بدن ڈھانپا جا سکے، بلکہ اگر ان کے جو کفن کا ان کا جو کپڑا تھا اس سے اگر پاؤں ڈھانکتے تھے سر کھل جاتا تھا، اور سر ڈھانکتے پاؤں کھل جاتا تھا۔ یہ قربانیاں دے کر ان لوگوں نے اسلام کو ہماری گھر کی دہلیز تک پہنچایا، ہمارے گھر کی دہلیز تک اس طریقے سے اسلام پہنچایا، وطن قربان کیا گیا ہے، گھر قربان کیا گیا ہے، دنیا کے ناز و نعام کو قربان کیا گیا ہے۔ ہم تو فقط ایک دن قربانی کر کے سوچتے ہیں کہ ہم رب ذوالجلال کے بہت قریب ہو گئے، سوچتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرات، خواتین، ایسا نہیں ہے، ہمیں قربانی دینی ہوگی، اپنی دنیا جہان کی قربانی دینی ہوگی، تب جا کر رب ذوالجلال کے ہم قریب ہو سکتے ہیں، جسے کہ صحابہ کرام نے قربانی دی۔ اتنا ہی نہیں، میں ایک عورتوں میں سے بتاؤں کہ ان کی محبت اور ان کی قربانی کا جذبہ، ان کی محبت کا لیول کتنا تھا، ان کی محبت کا مقام کتنا بڑا تھا۔ خواتین کے پاس ہو سکتا ہے بہانے ہوں، گھر کے اندر رہتی ہیں، کھانا بنانا ہے اور بچوں کو دیکھنا ہے، دنیا بھر کے کام بتا کر وہ رب ذوالجلال کی نافرمانیوں میں ملوث رہتی ہیں، وہ رب ذوالجلال کی معصیت میں ملوث رہتی ہیں، وہ رب ذوالجلال کو ناراض کرتی کہتی ہیں کہ کھانا بنانا ہے، بہت ساری چیزیں کرتی ہیں۔ اس عورت کا واقعہ ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ غزوہ احد کا موقع ہوتا ہے، غزوہ احد میں جب یہ افواہ پھیلا دی جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیتے ہیں، یہ افواہ پھیلائی جاتی ہے، مدینے تک خبر پہنچتی ہے، ایک عورت جس کا شوہر اس میں شریک ہے، جس کا بیٹا اس میں شریک ہے، جس کا بھائی اپنا سگا اس میں شریک ہے، جن کے اوپر ایک عورت کی زندگی ہوتی ہے، جو ان کا سہارا ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ عورت مدینے سے نکلتی ہے، کب نکلتی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سنتی ہے، جب شہادت کی افواہ کو سنتی ہے اور نکلتی ہے، دوڑتے دوڑتے سر پر بھاگتی ہے، اور راستے میں مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے، صحابہ کرام سے ملاقات ہوتی ہے، صحابہ کرام کی جانب سے اس کو خبر دی جاتی ہے، اس عورت کو، اس خاتون کو، کہ اے خاتون،
اے مسلم خاتون، اے صحابیت رسول، تیرا شوہر شہید کر دیا گیا ہے، تیرا شوہر شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے شوہر کے بارے میں نہیں، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ چیز برحق ہے جو بات جو خبر مدینے تک پہنچی ہے، جو بات جو خبر مدینے تک پہنچی؟ وہ کہتے ہیں کہ خیرن خیرن فتکونی علی ما تحبین، وہ ویسے ہی ہے جیسا تو چاہتی ہے، وہ ویسے ہے جیسا تو چاہتی ہے۔ مطلب یہ خبر جھوٹی ہے، یہ خبر افواہ ہے، اطمینان نہیں ہوتا ہے، آگے بڑھتی ہے، دوسرا قافلہ چلتا ہے مسلمانوں کا، وہ خبر دیتے ہیں کہ تمہارا بیٹا اسی جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہیں نہیں، پہلے خبر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باحیات ہے کہ نہیں ہے، جو خبر پھیلی تھی، جو خبر پہنچی تھی مدینے تک، وہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی خیرخواہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی تھی اپنے شوہر سے، اپنے بیٹے سے۔ اس کے بعد وہ قافلہ جاتا ہے اور آگے والا قافلہ ملتا ہے، وہ اس کو خبر دیتے ہیں اس خاتون کی، اس عورت کو، کہ تمہارا جو ہے اس کے اندر تمہارا بھائی اس کے اندر شہید کر دیا گیا ہے، تمہارا بھائی سگا بھائی شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاؤ ان کا کیا حال ہے، ان کا کیا حال ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما تحبین، جیسا تو چاہتی، جیسا تو پسند کرتی ویسے ہیں، یعنی باحیات ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ خبر جھوٹی تھی، تب جا کر وہ اطمینان کی سانس لیتی ہے، تب جا کر اس کو اطمینان ملتا ہے اور تشفی ہوتی ہے، اور کہتی ہے جملہ، مسلمانوں تم بھی اور نوجوانوں تم بھی، عورتوں تم بھی، یہ جملہ اپنے دلوں کے اندر، اپنے ذہنوں کے اندر اگر ماتھے پہ لکھ سکو تو ماتھے پہ لکھ لو، کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مصیبت آپ کی ذات کے بعد، آپ کی ذات محفوظ رہنی چاہیے، آپ کی ذات ہر مصیبت ہمیں گوارا ہے، لیکن آپ کے پاؤں میں، آپ کے اپنے گھر کے اندر ایک کانٹا چبھے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے کون کون سی چیزیں قربان کی، اللہ رب العزت کے لیے ہم نے کون کون سی چیز کی قربانی دی۔ ہم ایک وقت کی نماز کی کو آ نہیں پاتے ہیں، تجارت کی قربانی دے کر، کھیل کی قربانی دے کر، گیمز کی قربانی دے کر، اور دوسری چیز قربانی دے کر رب الجلال کے عبادت نہیں کر پاتے ہیں۔ میں بتاؤں آج ہماری بچیاں گھروں کے اندر رہنے والی، کالج کے اندر پڑھنے والی، یونیورسٹیوں کے اندر جانے والیاں، میں آپ کو بتلاؤں وہ جا رہی ہیں نادانی میں، وہ جا رہی ہیں جہالت میں، وہ اسلام کا در چھوڑ رہی ہیں، وہ اللہ رب العزت کو چھوڑ رہی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہی ہیں، وہ جا رہی ہیں۔ ان کو احساس دلاؤ ماں باپ، ان کو احساس دلاؤ اگر تم بھائی ہو، ان کو احساس دلاؤ کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے، دنیا کی سب سے عظیم انعام، عظیم سرمایہ، عظیم قیمتی چیز اگر کوئی ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں اور انسانوں کی زندگی میں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دولت ہے۔ وہ دوسروں کی محبتوں میں آ کر فقط 40 سال کی زندگی کو بنانے کے لیے، فقط 40 سال کے لیے اپنی محبت کو پانے کے لیے، فقط 40 سال، 20 سال کی عمر میں شادیاں ہوتی ہیں، 25 سال کی عمر میں ہوتی ہیں، فقط 40 اور 35 سال کی عمر کو بنانے کے لیے، فقط 40 سال کے لیے اپنی منچاہی محبت کو پانے کے لیے، فقط 40 سال کے لیے اپنے سے پسند کی ہوئی پسند کو، اپنے سے اختیار کیے ہوئے جوڑے کو، اپنے سے اختیار کیے ہوئے بوائے فرینڈ کو، صرف 40 سال کے لیے وہ رب الجلال کو خیر آباد کہہ دیتی ہے، وہ رب الجلال کے دین کو خیر آباد کہہ دیتی ہے۔ سن لو، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، جو اس دنیا میں اللہ کو چھوڑے گا، جو اس دنیا میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو چھوڑے گا، جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین کو چھوڑے گا، اسلام کو چھوڑے گا، اور چلا جائے گا غیروں کی چوکٹوں پر، اور چلی جائیں گی ہماری لڑکیاں کالجز اور یونیورسٹیوں میں پڑھ کر غیروں کو صرف 40 سال کی زندگی کے لیے اختیار کر دیں گی۔ سن لو کان کھول کر، انہو من یشرک باللہ، یہ تو 40 سال کی زندگی ہے نا، موت تو آئے گی کہ نہیں آئے گی، محبت کم ہوگی کہ نہیں ہوگی، 10 سال گزرنے دو، 4 سال گزرنے دو، کم ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ختم ہونے والی ہے، اس دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ اگر تم نے اس چھوٹی سی دنیا اور فنا ہونے والی محبت کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت کو ٹھکرا دیا، ہمیشہ رہنے والے رب الجلال کو ٹھکرا دیا، ہمیشہ رہنے والے دین اسلام کو ٹھکرا دیا، تو جان جاؤ آخرت کی زندگی میں تمہارا ایک پائی کا بھی حصہ نہیں ہوگا، ایک ٹکے کا بھی حصہ نہیں ہوگا۔ انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، حرم اللہ علیہ الجنہ،
جنت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. پھر کبھی تمہیں اپنی محبت کا دروازہ تو کھول دیا جائے گا دنیا کے اندر. تمہارے لیے تمہاری محبت کا دروازہ یہ دنیا والے تو کھول دیں گے, دنیا والوں کے گھر والے کھول دیں گے, لیکن جب تم اپنی محبت کو اختیار کر کے غیروں کا دروازہ کھولو گی اور غیروں کی بویں بنو گی اور غیروں کی جو ہے چوکھٹوں پر جا کر جھاڑویں لگاؤ گی, تو جان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنی خوشنودی سے محروم کر دے گا, اپنی جنت سے محروم کر دے گا. اگر تمہیں یہ بڑی باتیں نہیں لگ رہی ہیں, اگر تم لوگوں کو یہ بڑی باتیں نہیں لگ رہی ہیں تو نہ لگے. اگر تمہارے نزدیک قرآن کی ضرورت نہیں ہے تو نہ ہو. اگر تمہارے نزدیک اللہ رب العزت کی کوئی ذات نہیں ہے تو نہ ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کوئی ذات نہیں ہے تو نہ ہو. دین اسلام, مذہب اسلام اگر تمہیں نزدیک تمہارے بوائے فرینڈ سے زیادہ محبوب نہ ہو تو نہ ہو, لیکن یہی سچائی ہے, یہی حقیقت ہے. یہ بھلے سے کڑوا ہو, تمہاری محبت کو تمہیں ٹھکرانا پڑے, تمہیں ایسے راستے میں جانے سے پرہیز کرنا پڑے, لیکن ہے بات یہی سچی, اس کو تمہیں اپنے گلے سے اتارنا پڑے گا. اور اگر جان جاؤ اللہ اس کا رسول اور اس کا دین اگر ہمارے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب نہیں ہے تو پھر ہم مومن نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. ایک باپ بیٹے کے لیے اللہ کو ٹھکرا دے رہا ہے, اللہ کو ٹھکرا دے رہا ہے. ایک باپ جو ہے اپنی بیٹی کے لیے اللہ کے دین کو ٹکرا دے رہا ہے, اس کو بالائے طاق رکھ دے رہا ہے. سن لو یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا. یہ اپنے ذہنوں میں اس کو جو ہے مار لگا کے ٹھپا مار کے رکھ لو کہ لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, کہ اللہ کی قسم, اللہ کے رسول, یہ قسم میری اور آپ کی نہیں ہے. یہ وہ قسم نہیں جو ہم ہر بات پہ اللہ قسم, قرآن قسم, فلاں قسم کھاتے ہیں. یہ وہ قسمیں نہیں ہیں. رسول علیہ السلام کی قسم ہے, اللہ کی قسم, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میری ذات, میرا دین, میرا رب اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے, سب سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو جائے. بیٹی پسندیدہ نہیں اتنی جتنا رسول پسندیدہ ہے, باپ اتنا پسندیدہ نہیں جتنا رسول پسندیدہ ہے, ماں اتنی پسندیدہ نہیں ہے جتنا رسول علیہ السلام پسندیدہ ہے. یہ دنیا اتنی پسندیدہ نہیں ہے جتنا نبی علیہ السلام کی زندگی پسندیدہ ہے. یہ دولت, یہ تجارت اور یہ کھیتیاں, یہ باغات, یہ نہریں, یہ ندیاں, یہ پوری کی پوری دنیا اتنی محبوب نہیں ہے جتنا کہ رسول علیہ السلام کی زندگی محبوب ہے. تو جان جاؤ اگر یہ نہیں ہے معاملہ مسلمانوں کا, یہ اسلام والوں کا یہ معاملہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی سب سے زیادہ محبوب ہو, تو وہ پھر اس کا معاملہ خسارے کا ہے, اس کا ہو سکتا ہے میں کوئی حصہ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین, جس طریقے سے آج کے دن تو ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم تیرے لیے کچھ قیمت کا جانور قربان کریں, اپنے وقت کو قربان کریں, جسے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق دے رہا ہے. الہ العالمین, ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں. الہ العالمین, ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. الہ العالمین, ہم اپنے دل کو بھی تیرے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ فقط ہماری زبان کی دعا نہیں ہے, یہ ہمارے دل کی دعا. الہ العالمین, ہمارے نوجوانوں کو, الہ العالمین ہماری بچیوں کو, ہماری خواتین کو, ہماری اپنی زندگی کو الہ العالمین دین اسلام پر چلنے کی جو ہے توفیق عنایت فرما. اور جس طریقے سے پیسوں کو ہم نے قربان کیا, جانور کو قربان کیا, الہ العالمین ہمیں کرکٹ کے میدان کو بھی مسجد کے لیے قربان کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین گیمز کو قربان کرنے کی الہ العالمین مسجد کے لیے توفیق دے, عبادت کے لیے توفیق دے. الہ العالمین ہمیں دنیا جہان چھوڑ کر صرف تیری ذات کو, تیرے بھیجے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو اختیار کرنے کی اور ان کو چننے کی توفیق الہ العالمین عنایت فرما. الہ العالمین جو ہماری بچیاں ہیں جو بے پردہ رہتی ہیں, جو بے پردہ رہتی ہیں, جو تیرے غضب کو نہیں جانتی, جو تیرے عذاب کا اندازہ انہیں نہیں ہے, جو بے پردہ میری خواتین رہتی ہیں, میرے گھروں کی بچیاں رہتی ہیں, الہ العالمین وہ نہیں جانتی ہیں کہ بے پردہ رہنے سے کتنا ان کو عذاب ہونا ہے اور کتنا وہ غضب کا تیرا شکار ہوں گی. الہ العالمین نے توفیق دے کہ وہ تیرے قرآن کے اس فرمان کو اپنی حفظ جاں بنا لے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ, کہ کہہ دو اپنی بچیوں کو کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہیں, وہ اپنے گھروں کے اندر جو چار دیواری میں رہیں اور زمانے جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے روڈوں پر, سڑکوں پر, بازاروں کی زینت نہ بنائیں, وہ اپنے گھر کے چار دیواری کے درمیان رہیں. اگر ایسا نہیں کرتی ہیں تو وہ پھر غضب کا شکار ہوں گی. الہ العالمین ہمیں اس بات کی اور ہماری خواتین کو اس بات کی توفیق دے. الہ العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ سال بھر میں جو ہم 10,000 اور 12,000 کا بکرا ذبح کر رہے ہیں,
कुर्बानी कर दे इलाही आलमीन। हर मौके पर ज़रूरतमंदों के लिए खड़ा होने की तौफीक दे इलाही आलमीन। अपनी मस्जिद के लिए खड़ा होने की तौफीक दे। 1000, 10,000, 20,000, लाख की ज़रूरत पड़ जाए अपनी मस्जिद को आबाद करने के लिए, अपनी मस्जिद को, अपनी मस्जिद की छत बनाने के लिए, अपनी मस्जिद के पिलर ढालने के लिए, अपनी मस्जिद की दीवारों को खड़ा करने के लिए इलाही आलमीन, कितनी की भी ज़रूरत पड़े इलाही आलमीन, हमें इस बात की तौफीक दे कि हमने जिस तरीके से आज के दिन हमने नहीं देखा कि हमारा पैसा जा रहा है, उसी तरह इलाही आलमीन हमें साल हर साल अपनी ज़िंदगी को इसी पर कायम रखने की तौफीक अता फरमा कि मस्जिद के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो बेदरीग खर्च करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो बेदरीग खर्च करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि हमारे ख़जाने में से कम हो रहा है, हमारे ख़जाने के अंदर कमी आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन के मौके पर ख़वातीन को नसीहत किया करते थे और उसमें सबसे बड़ी नसीहत जो होती थी वो सदका करने की होती थी। सदका करने की नसीहत होती थी, ख़वातीन तुम भी सदका करो, तुम्हारा शौहर तुम्हें जन्नत में नहीं दाखिल कर देगा क़यामत के दिन, तुम्हारा शौहर तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल नहीं कर देगा क़यामत के दिन, तुम्हारा बेटा तुम्हें जन्नत के दरवाजे के अंदर नहीं लेके जाएगा, तुम्हारा तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि क्या मामला होगा, ख़वातीन जो है खुद नेकियां करें, खुद इबादत करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाही आलमीन हम तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमा, ख़वातीन को भी सदका करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, देखिए मौत से पहले का वक्त है, इत्तक़ुन नार वलो बिशिक़्क़ि तमरतिन, खजूर का एक टुकड़ा आपके पास हो और आधा आप सदका कर दें, ये आधा खजूर का आधा टुकड़ा ये सदका करना आपको जहन्नम से बचा लेगा, जहन्नम से आज़ाद कर देगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईद उल अज़हा के दिन को खुशी और इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन हमें नाफरमानियों से बचने की, नाफरमानियों से बचने की, जहन्नम के रास्ते पर अपनी ज़िंदगी गुजार डालने से इलाही आलमीन हमें महफूज़ फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईदैन के मौके पर इन अल्फाज के ज़रिए आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दिया करते थे सहाबा किराम, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ईद उल अज़हा के इस मौके को हमारे लिए बाबरकत बनाए। आमीन व आखिर दावाना।